5 سال تک صحرا میں بکریاں چرائیں اور آخرکار کفیل کی بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو درد سے بھری ہوئی ہے کہ کیسے ایک سعودی کفیل نے پاکستانی شہری کو وہاں پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب یہ تشدد ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈوں سے کریں یا گھونسوں سے کریں، یہ ذہنی تشدد بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی اپنوں سے دوری، یہ بھی ایک تشدد ہے۔ ایک سعودی کفیل تھا جس نے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی جس میں 30-35 ملازم رکھے، اور ان 30-35 ملازموں میں 5 ملازم پاکستانی تھے، اور انہی میں ایک ایسا نوجوان جو کسی دوسری کمپنی میں کام کرتا تھا، اور اس کفیل کے ساتھ کہیں اس کا واسطہ پڑا تو اس نے اس کو سہانے خواب سجائے اور اس نے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے اپنے کمپنی سے جو کام ہے وہ چینج کروا کے اس کفیل کی طرف گیا، تو اس کو کافی دوستوں نے کہا کہ تم یہ بڑی غلطی کر رہے ہو، یہ کفیل جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب کسی کو تنخواہ دینی ہوتی ہے تو بہت ذلیل کرتا ہے، ایک تنخواہ دے دی تو 6 مہینے ذلیل کرے گا، آج نہیں کل، آج نہیں کل۔ ہمارا تو گزارا ہی اس تنخواہ کے اوپر ہوتا ہے، گھر تنخواہ نہ بھیجیں تو بچے اسکول نہیں جا پاتے۔ وہ نوجوان کہتا نہیں، تم لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ 1 مہینے تک وہاں اس نے کام کیا۔ کفیل بڑی میٹھی زبان کا، بڑے پیار سے بولے ہر کسی کے ساتھ۔ اب پیار سے کیا بولے، سب نے اپنی اپنی تنخواہیں لینی ہوتی تھی، کوئی 2 مہینے، کوئی 4، یا کوئی 6، کوئی 8 مہینے پھنسی ہوئی ہے، تو ان کو یہی ہوتا تھا کہ اگر غصہ کیا تو کیا بنے گا، اپنی تنخواہ ضائع ہونی ہے، تو اس لیے سب کے سب خاموشی سے کام کرتے تھے۔ پرائے دیس میں کام کرنا نا بڑا مشکل ہے، پردیس کاٹنا یہ کہہ لیں کہ بڑی لمبی کہانی ہے یہ۔ اب وہ سب کے سب اسی چکر میں وہاں پر بیٹھے ہیں۔ 1 مہینہ گزرا تو اس نوجوان نے جو دوسری کمپنی سے آیا تھا، اس نے کفیل سے کہا کہ مجھے تنخواہ دے دو، میں نے گھر بھیجنی ہے۔ کفیل نے کہا کہ کل دوں گا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلا دن آیا تو پھر تنخواہ مانگی، تو اس نے کہا 2 مہینے کے بعد تمہیں تنخواہ دوں گا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ نوجوان جو ہے، اس کو گھر سے فون آیا تھا کہ گھر پہ کوئی ضروری کام ہے جس کے لیے پیسے چاہیے، تو اس نے کہا کہ کفیل دیکھو مجھے تنخواہ چاہیے۔ کفیل نے کہا نہیں ہے میرے پاس، کیا کر لو گے؟ اس نے کہا دیکھو تم مجھے تنخواہ دو گے تو یہاں سے جاؤ گے، نہیں تو یہاں سے نہیں جاؤ گے، یہیں بیٹھ جاؤ۔ کفیل اور اس کے درمیان تکرار ہونے لگی۔ اس پاکستانی نے کفیل کو تھپڑ مارا اور دھکا دیا، کفیل نیچے جا گرا۔ اتنی دیر میں سارے ملازم آ گئے، سب نے دیکھا کہ کفیل کا منہ جو ہے وہ لال ہو چکا ہے اور وہ نیچے گرا ہوا ہے، کپڑے مٹی اور مٹی ہے۔ تو انہوں نے کفیل کو کھڑا کیا اور یہ جو نوجوان تھا اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ کفیل اٹھا اور اٹھ کر گھر چلا گیا۔ ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی، سب کے سب پریشان ہیں کہ اب پتہ نہیں کفیل کیا کرے گا۔ صبح ہوئی، کفیل اپنے ساتھ بیگ لے کے آیا، سب کو تنخواہیں جتنی بقایا جات رہتے تھے سب کو دے دیے، اور سب کے سب بڑے خوش ہوئے۔ سب نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا کہ تمہاری ہمت سے لگتا ہے کفیل جو ہے وہ سدھر گیا، وہ سب کو ٹائم پہ تنخواہ دیا کرے گا، ہمارے تو اتنے پرانے بقایا جات تھے جو نہیں دے رہا تھا، یہ آپ کی وجہ سے ہمیں مل گئے۔ تو سب کے سب خوش ہیں۔ کفیل نے روز آنا، وہ ایسے تھا جیسے وہ بھول گیا کہ کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ 15 دن اسی طرح سے گزرے۔ 15 دن کے بعد کفیل آتا ہے اور اسی نوجوان سے کہتا ہے کہ یار وہ ایسے ہے کہ فلاں جگہ پر جانا ہے، کچھ کام ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو وہاں پہ اوور ٹائم لگا لینا، تمہیں پیسے دوں گا۔ یہ نوجوان بڑا خوش ہوا کہ آج اوور ٹائم لگے گا، چلو شام کو دوستوں کے ساتھ یہاں پر کوئی پارٹی کریں گے۔ اب یہ نوجوان جلدی سے اپنے کپڑے چینج کرتا ہے، کفیل کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور یہ چل پڑتے ہیں۔ کفیل گاڑی چلائے جا رہا ہے، کوئی 2-2.5 گھنٹے گزر گئے۔ ایک صحرا تھا، اتنا بڑا صحرا اس نوجوان نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اب یہ کفیل سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کو پچھلا جو معاملہ تھا وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اب میں کیسے اس کے ساتھ بات کروں۔ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ گاڑی چلتی رہی، آگے سڑک ختم ہوئی، سڑک کے بعد ریگستان ہے۔ کافی دیر گاڑی چلنے کے بعد ایک جگہ ایسی رکی جہاں پر ایک چھوٹا سا دیوار، 4 دیواری ہوئی تھی، اندر بھیڑ بکریاں تھی، وہاں جا کے گاڑی رکی ہے، تو سعودی کفیل نے اس کو وہاں پر اتار دیا۔ جیسے ہی اتارا تو اندر سے ایک سعودی باشندہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا اندر کی طرف آیا۔ 2-3 نوجوان وہاں اور بھی تھے کام کرنے والے۔ تو سعودی کفیل نے اس پاکستانی کو کہا کہ اب میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کیسے کی تھی۔ پاکستانی کے تو رنگ اڑ گئے۔ پاکستانی کو کہتا کہ یہاں سے اگر بھاگنے کی کوشش کی تو میں کہتا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو گے تو بہتر رہو گے۔ یہ پاکستانی تمہارے ساتھ کے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ پاکستانی خاموش ہو گیا۔ سعودی کفیل نے اچھی خاصی اس کو سنائی۔ سنانے کے بعد اپنے وہ جو سعودی باشندہ تھا اس کو کہتے کہ اس کو رکھو ادھر، اس سے بکریاں چرایا کرو اور اس کا خیال رکھنا، یہ کہیں ادھر ادھر ہونے نہ پائے، نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گاڑی میں بیٹھا اور واپس چلا گیا، اور اس کے بعد پاکستانی جو ہے اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ تقریباً 5 سال تک یہ پاکستانی وہیں پر رہا۔
اسے ایک بھی تنخواہ نہیں ملی، 5 سال تک صرف روٹی اور کپڑے بھی وہی بوسیدہ 8 دن تک نہانا نہیں، اسی سے گزارا کرنا۔ تو اس پاکستانی نے ایسے ہی 5 سال گزار دیے، لیکن وہ جو سعودی باشندہ وہاں پر تھا وہ اس کے ساتھ بڑا گھل مل گیا تھا، یہ دونوں آپس میں زبان سیکھ چکے تھے، یہ دونوں آپس میں بڑی باتیں کرتے، دوست بن گئے تھے سمجھے۔ اب جو سعودی باشندہ تھا وہاں پہ، سعودی شہری تھا، وہ اس کو کہتا ہے ایک دن کہ یار دیکھو میں تمہیں یہاں سے بگا نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سعودی ہے نا یہ میرا بہنوئی ہے، میری بہن اس کے گھر ہے، اگر میں نے تمہیں یہاں سے بگا دیا تو یہ اس کو طلاق دے دے گا، جو میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میری طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تمہیں اس طرح یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نوجوان پریشان تھا، اس نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے مجھے تمہاری گارنٹی چاہیے کہ تم بھاگو گے نہیں، اگر تم بھاگو گے نہیں تو میں تمہارے ساتھ یہ بھلائی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں بھاگوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں شہر بھیجوں گا، اور شہر جا کر تم نے میری بہن سے ملاقات کرنی ہے اور اسے بتانا ہے سارا معاملہ، تو پھر بہتر ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اگلے دن کسی کو کال کیا اپنے رشتہ دار کو، وہ آیا گاڑی میں، اس کو بٹھایا اور اسے کہا کہ اس کو خفیہ طریقے سے میری بہن سے ملوا دو۔ اب وہ شہر لے گیا، اس کفیل کا پتہ کیا، جب وہ کفیل گھر پہ نہیں ہے تو اس نوجوان کو گھر لے گیا، وہاں پر سعودی کفیل کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی، تو اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو اس نے روتے ہوئے اپنی ساری داستان سنائی کہ 5 سے 6 سال ہو گئے میں وہاں پر قید ہوں اور مجھے آج تک 1 روپیہ تنخواہ نہیں ملی، میرے پیچھے بیوی بچے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے نکال دو۔ سعودی شہری کی جو بیوی تھی کفیل کی، وہ جیسے ہی یہ ساری کہانی سنتی ہے تو اس کی تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو ساری کہانی سننے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے تم اندر آؤ، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کو بٹھا دیا ایک سائڈ پہ۔ شام ہوئی، جب سعودی کفیل گھر آیا تو اس نے کہا کہ بیٹھک میں کچھ مہمان ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آگے یہ بندہ ہے، تو وہ پریشان ہے۔ اب وہ پیچھے مڑنے لگتا ہے تو اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، کہتی دیکھو تم نے اتنا ظلم کیا اس کے اوپر، میں تو تمہیں بڑا نیک انسان سمجھتی تھی، یہ کیا کیا ہے تم نے، 6 سال تک اس کو اپنے گھر والوں سے دور رکھا، اس کو تنخواہ بھی نہیں دی، تم ایسے کام کرتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ابھی میں اس کو پولیس کے پاس لے جاؤں تو پولیس تمہیں چھوڑے گی نہیں، تمہیں عمر قید کی سزا دے دے گی۔ تو وہ سعودی جو ہے بڑا شرمندہ تھا، اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو وہ اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم اس شخص سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ یہ تمہیں معاف کر دیں گے، تو روز قیامت تمہارا ہی خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب بہت سخت ہے۔ تو سعودی کفیل اس پاکستانی سے معافی مانگتا ہے، پاکستانی بڑے دل کا آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے کفیل کوئی بات نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اتنی بات کی تو سعودی کفیل کی بیوی کہتی کہ اب اس کو 6 سال کی تنخواہ بھی دو، 6 سال کی تنخواہ دلوائی اسے، اور اس کے ساتھ اسے کہتی کہ اسے 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ بھی دو، کہ یہ گھر جائے گا ایڈوانس چھٹی وہاں پہ 1 سال کاٹے گا اور وہ تنخواہ تم نے دینی ہے، اور اس کے بعد واپسی کا اس کو ویزا بھی دینا ہے۔ تو اسی طرح سے سعودی نے اس نوجوان کو تنخواہ بھی دی، ایکسٹرا تنخواہ بھی دی، ویزا بھی دیا دوبارہ آنے کا، اور اس طرح یہ کہانی جو ہے یہ انجام کو پہنچی، اور یہ پاکستانی پاکستان آیا۔ اس نے 1 سال چھٹی کاٹی، چھٹی کاٹنے کے بعد پھر واپس سعودیہ گیا اسی کفیل کے پاس۔ جب اس نے اس کو اپنی فیکٹری میں رکھا اور جب یہ فیکٹری میں پہنچا تو کفیل اس کا انتظار کر رہا تھا، اور سارے ملازموں کو کہا ہوا تھا کہ تم ادھر آ جاؤ، جو اس وقت اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان سب کے سامنے پھر دوبارہ اس سے معافی مانگی اور کہا کہ تم سب بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس طرح یہ وہاں کام کرنے لگا۔ اور پھر اگلے دن کفیل کو اس نے کہا کہ مجھے اپنے اس بکریوں والے باڑے پر لے کے چلو۔ کفیل اس کو وہاں پر لے گیا، وہاں اس نے کفیل کا جو سالہ تھا اس کے ساتھ ملاقات کی، اسے کہا دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے نا وہ بڑی کمال بنائی ہے، اگر ایک طرف ایک شخص ظلم کرنے والا ہے تو دوسری طرف تمہارے جیسا رحم دل انسان بھی ہے، جن کی بدولت یہ دنیا اب تک چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی بھلا کرے، جس نے مجھے اس جہنم سے نکلوایا تھا، اور تمہارا بھلا اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ سعودی کفیل جو ہے یہ سدھر گیا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آپ سے شیئر کی ہے۔ کئی بار انسان ایسی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے کہ جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر آپ کی قسمت سیدھی نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی وہیں جہنم بنی رہتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی سٹوری ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نمبر ہے 0325206629۔ اللہ حافظ۔